بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بکٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج بلوچستان کے حوالے سے کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہوئے, اس حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر متعدد ضلعوں میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ بر وقت کارروائی سے ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہے اس کو ناکام بنایا. مزید کچھ نئے ڈیولپمنٹس بھی ہوئے ہیں, کچھ دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے, زخمی بھی ہوئے, ہم کمانڈر ہلاک بھی ہوئے. اس حوالے سے بہت ساری چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے کو. اوورآل آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں ایک کرائسس چل رہا ہے, اس حوالے سے ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں. جب سے ایران اور یو ایس اے کے درمیان چیزیں چل رہی ہیں, اس میں بھی جو خاصا پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک اہم ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, جس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اپنے گیسٹ سے سوالات کروں, مزید چیزیں ڈسکس کروں. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو بلوچستان کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. الحمدللہ متعدد جو اضلاع ہے وہاں پر دہشت گردی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہے اس نے بر وقت کارروائی کر کے اس کو ناکام بھی بنایا. حالانکہ 32 کے قریب دہشت گرد ہلاک کیے اور 17 کے قریب زخمی بھی کیے. اہم کمانڈر بھی وہاں پر ہلاک ہوئے. پنجگور کی اگر میں بات کروں, کوئی نذیر عرف چاکر نام کے BLA کے اہم کمانڈر تھے, اس کو ساتھیوں کے ساتھ ہلاک کرنا یہ بڑی کامیابی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو ریسنٹ واقعہ یا جو آپریشن ہوا ہے IBO, جس میں یہ لوگ ٹارگیٹ ہوئے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ IBO ہوا ہے تو IBOs کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی جو کالعدم تنظیمیں وہی لوگ ٹارگیٹ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ اصل میں اوور آل جو انسداد دہشت گردی کی جو پالیسی ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. اور یہ جو جس بندے کی آپ نے بات کی ہے جو لیڈر تھا, اس کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چونکہ یہ تو ایک لیڈر تھا, تو ایسے جو لیڈرشپ رول میں جو لوگ ہوتے ہیں کالعدم تنظیموں میں, تو یہ لیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ریکروٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے ایسی تنظیموں کو. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ جو آپریشن ہے تو یہ یہی ظاہر کر رہا ہے کہ جو اس سے پہلے جو جیسے لارج اسکیل آپریشن ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی مطلب ہے کہ جو IBOs ہو رہے ہیں, بالکل, تو IBOs سے پھر یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوتا, بلکہ جو ایگزیکٹلی اسپیسیفک جو کالعدم تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے جو ٹھکانے ہوتے ہیں انہیں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ پریسائز ہوتا ہے. اور مطلب ہے کہ ابھی ریسنٹلی حالات بڑے, اس سے پہلے بھی ریسنٹلی کافی اٹیکس ہو گئے تھے نا. بالکل. تو اب ایک تو وہ تنظیم ہو جو تھوڑا بہت باتوں کو سمجھے اور وہ سرینڈر کرے, تو اگر نہیں کریں گی تو ڈیفینیٹلی پھر عوام کے تحفظ کے لیے, املاک کے لیے, تو پھر یہ چیز ضروری ہوتی جاتی ہے. بالکل. تو ریسنٹلی میرے خیال میں بلوچستان کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں IBOs ہوئے ہیں اور مختلف سٹیز اربن ایریاز میں ہوئے ہیں. صحیح. جو کہ کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اکثر سٹیز میں بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کو پناہ گاہیں ہوتی ہیں جہاں چھپتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریسنٹلی جو IBOs کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ عوام یا کولیٹرل ڈیمیج اس میں نہیں ہوتا. تو جو اب فریش کا جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں, اس میں بھی جو لوگ ٹارگیٹنگ میں ہیں تو ڈیفینیٹلی IBOs ہیں, اور بعض جگہوں میں IBOs کرنے پڑتے ہیں. مسئلہ ہے کہ جو ایریاز ہیں جہاں پر لوگ پاپولیٹڈ ہوں, آباد ہوں, ایک تو ایسا ہی ہے کہ جہاں پر یہ ملیٹنٹس خود رہے ہوں, لوگوں کو پتہ ہو تو الگ بات, لیکن ایسی جگہوں کہ جہاں پر پاپولیٹڈ ایریاز میں یہ لوگ آباد ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو پھر لوگوں کو بچانا ہوتا ہے. بالکل. تو پھر اس کے لیے مشکل کام بھی ہے, لیکن کافی مطلب ہے کہ انٹیلیجنس کے بیس پر اس کی کارروائی کرنی پڑے گی. بالکل. ڈاکٹر صاحب, بلوچستان میں جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد سے سوشل میڈیا جو ان کا ونگ ہے دہشت گردوں کا, وہ کافی ایکٹیو نظر آتا ہے. وہ یہ چیز پورٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ جو عام عوام ہے اس کے کسی نہ کسی طریقے سے جذبات منسلک ہیں. لیکن ابھی یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے, جو جلمکسی کی اگر بات کروں وہاں پر پولیس تھانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن جو عام جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کافی اس پہ احتجاج بھی کیا, حالانکہ ان کے خلاف وہ بھی باہر نکل گئے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے, ان کو بگایا بھی. یہ چیز ویژولز بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو کہ دنیا کو پتہ چلنی چاہیے کہ بلوچستان کی جو عوام ہے ہمیشہ سے دہشت گردوں کو ریجیکٹ کرتی ہے, مسترد کرتی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک تو دہشت گردی کہتے ہی مطلب ہے کہ خوف ہراس کا نام ہے. صحیح. تو لوگ تو کوئی بھی لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اگر کوئی لوگ کرتے بھی ہیں تو خوف کی وجہ سے کرتے ہیں. دیکھا گیا ہے مختلف ایریاز میں کہ ایسے کالعدم تنظیمیں بعض اوقات یا اس طرح کے آؤٹ فٹ جو ہیں وہ چونکہ لوگ ڈرتے ہیں ان سے,
تو ڈر کے مارے بھی بعض اوقات لوگ کسی حد تک اس کی کوئی بات مان لیتے ہیں، اس کو کسی نے کھانا دے دیا، کوئی اور کر دیا، ڈر کی وجہ سے سپورٹ اس کو کوئی بھی نہیں کرتا، ظاہر ہے، کیونکہ دہشت گردی تو ہر بندہ اس میں، ہر شخص کی اور ہر سوسائٹی کے جتنے بھی سیکشن ہیں سب کا نقصان ہے. تو یہ جو لوگ ہیں، جس طرح ابھی بلوچستان میں آپ نے بات کی ہے کہ یہاں لوگوں کا جلمگس ایرے میں لوگوں نے اعلان کیا ہے، اس سے پہلے بہت سی جگہوں پہ اس طرح ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں جو کہ BKP سے وہاں پہ بھی اس طرح ہوا ہے کہ بعض ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں نے خود کہا ہے کہ فورسز کو کہ ہم خود ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان لوگوں کو خود اپنے مطلب گارڈ کر رہے ہیں ایریاز کو. وہاں پر کمیٹیز بنی ہیں لوگ. اسی طرح جو آپ بتا رہے ہیں تو یہاں پر بھی لوگوں نے جو اٹھ کھڑے ہوئے اس کا اب یہ ہے کہ پہلے تو صرف آپریشنز تھے، لیکن ایسے ایریے میں جب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے خلاف، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی کلزم تنظیمیں ان کے لیے اسپیس اور مزید تنگ ہو جاتی ہے آپریشنز کی. وہ مزید جو ہے نا اس کے گرد تار تنگ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ جو ہے نا کافی عرصے وہ ایکٹیویٹیز وہ جو اپنے کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے، پھر کافی اس کو مطلب موقع بھی کم ملتے ہیں. بالکل. اور تو یہ ہے کہ اس سے مزید ان کی اسپیس کم ہو، آپریشن اسپیس کم ہو جائے گی. بالکل. اگر لوگ بھی جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح اور بھی مختلف علاقوں میں اس طرح ہوئے ہیں. بالکل بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جہاں پر اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. USA اور ایران کے درمیان جو بھی کشیدگی چل رہی ہے اس کے حل کی بات کریں، اس میں پاکستان کافی اچھا کردار ادا کر رہا ہے. وزرائے خارجہ مختلف جو اسٹیٹس ہیں ان کے یہاں پر موجود ہیں. مصر کی بات کروں، ترکی کی بات کروں یا پھر سعودی عرب کی بات کروں، کافی ہائی لیول میٹنگز ہوئے ہیں پاکستان میں. اس کے پیش نظر ایسے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کی بات کروں تو یہ بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے، بہت ساری قوتیں جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں وہ ساری اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں میرے خیال سے. بالکل. اصل میں جب کوئی ملک انٹرنیشنل لیول پر ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، فعال ہو جاتا ہے، تو بعض قوتیں ایسی ہوتی ہیں یا اینیمی کنٹریز جو اس کو کوشش کرتی ہیں ایک پراکسی وار کے تھرو یا انفارمیشن وارفیئر کے تھرو اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کی یا اس میں پرابلمس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. میں آپ کو دوسری مثال دوں ریسنٹلی کہ ایران کے نام سے ایک ویب پیج پہ ایران کے منسٹرز اور اس کے لیڈرز کے خلاف کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس آئیں کہ جو ہے نا ہم پاکستان پر کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو ڈس انفارمیشن تھی. بالکل. بعد میں وہ پروف ہو گئی کہ انہوں نے اس کو نیگیٹ کیا. تو یہ انفارمیشن وارفیئر ہے نا کہ پھر آپ کے خلاف جب اس وقت چونکہ پاکستان ایکٹیو ہے اور ایک ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اور پوری دنیا کی نظریں مڈل ایسٹ پر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہماری جغرافی پوزیشن کیا ہے کہ ہمارے ایک سائڈ پہ مڈل ایسٹ ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، گلف کنٹریز ہیں، یعنی ہم اس کے بیچ سب میں ایک، اور پھر پوزیشن بھی ایسی ہے، لوکیشن بھی ہے، اور ساتھ میں پھر ثالثی کا رول بھی. بالکل. تو ڈیفینیٹلی جو اینیمی کنٹریز یا رائیولز ہیں وہ اس طرح کی کرتے ہیں کہ انفارمیشن وار کے تھرو بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے پراکسی وار کے تھرو، اور اس طرح کی ٹیررسٹ اٹیکس بلوچستان میں ادھر ادھر حالات خراب کرنا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک جیلیسی تو ہوتی ہے نا انٹرنیشنل اور بھی کنٹریز میں. بالکل. تو اینیمی کنٹریز اس طرح کرتی ہیں. تو پاکستان تو بڑا اچھا میرے خیال میں جو اس کا انٹرنیشنل لیول پر سراہا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہے، یعنی اگر بات مڈل ایسٹ کی آتی ہے، گلف کی آتی ہے، کنٹریز کی آتی ہے، انٹرنیشنل لیول پر اچھا یہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے نا، یہ اس سے پہلے بھی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو 1970 میں ٹرائنگولر ڈپلومیسی کے نام سے یہ ٹرم مشہور ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ امریکہ، چائنا اور پاکستان، اس وقت چونکہ سپر پاور امریکہ اور ساتھ میں سوویت یونین، ان دونوں کی کولڈ وار جاری تھی. بالکل. تو اس وقت یہ تھا کہ کسی زمانے میں چونکہ چائنا اور سوویت یونین دونوں کمیونسٹ بلاکس ہیں ایک ہی بلاک، لیکن ان کا آپس میں کسی بات پر وہ ہوتی ہے نا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایسے ہی ہے، تو اس کو سائنو سوویت اسپلٹ کہتے ہیں ہسٹری میں. ان کا آپس میں بھی آ گئی تھی نا، اس طرح کی کلیش آ گیا تھا، کسی پر ڈس ایگریمنٹ تھی چائنا اور USSR نہیں، ہاں USSR کے درمیان، حالانکہ دونوں کمیونسٹ بلاکس ہیں. بالکل. تو امریکن جو پریزیڈنٹ تھا رچرڈ نکسن، اس نے سوچا کہ چائنا کے ساتھ کوئی تعلقات بنائیں گے تو اس سے سوویت یونین پر پریشر پڑے گا. تو اس نے پاکستان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اور اسی طرح ڈپلومیٹک ویز پاکستان نے ایز اے برج کا رول پلے کیا، اور پھر اس کا ایک ریلیشن بنا چائنا اور US کا، اور اس کو ہسٹورین نے کہا ٹرائنگولر ڈپلومیسی، کہ جس میں یعنی چائنا، سوویت یونین اور امریکہ، ان تینوں کے درمیان ایک بیلنس آف پاور کے لیے یہ رول پلے کیا پاکستان نے. اور یہ ایک بیلنس آف پاور، دیکھیں جب بھی کوئی سپر پاور ہوتی ہے نا، ابھی سوویت یونین تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، لیکن اس کے ڈیزائنز بھی
ایکسپینشنسٹ ہو گئے تھے نا. جب وہ افغانستان آیا تو ہمیں لگا کہ اب ادھر بھی آ رہا ہے, تو پھر یہ کرنا پڑا جو بھی تھا. تو جس طرح اس کو شکست ہوئی اور جس طرح پاکستان نے اور جو بھی اسٹیک ہولڈرس تھے, تو ملک کی سالمیت کے لیے پھر ہمیں بھی یہ کرنا پڑا اور وہ ڈس انٹیگریٹ بھی ہو گیا. تو اس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس میں اگر بیلنس آف پاور ہوتا ہے تو صحیح ہے وہ, بالکل, کیونکہ ایک پاور جب بہت زیادہ ڈومیننٹ پوزیشن میں ہو جائے نا, ابھی وہ جو رولس 1970 کا جو ہسٹورینز ٹرائنگولر ڈپلومیسی, تو سیم پاکستان آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہی رول پلے کر رہا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں. کیوں اس پہ ہیں؟ آبنائے ہرمز اور پوری دنیا کو افیکٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے پوری دنیا چاہتی ہے کہ مسئلہ حل ہو. پاکستان وہی میڈیشن ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں نا کہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو. تو پوری دنیا کی نظریں بھی پھر ایک دفعہ 1970 میں ابھی پھر پاکستان پر ہیں, اور پاکستان جو ہے ایک بیلنس طریقے سے سارے ممالک کو لے کر جا رہا ہے, اور امریکہ بھی پاکستان پر ڈپینڈ کر رہا ہے, اور ایران کو بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, رسپیکٹ دے رہا ہے اس کو. گلف کنٹریز اس کے ساتھ, تو سعودی کے ساتھ معاہدے بھی ہیں. بالکل, تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ رول. بالکل, اس کا مطلب پاکستان پورے دنیا کی جو ایک جنگ ہے اس کو رکوانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کافی اچھی چیز ہے, کافی عرصے بعد یہ چیز. اور جس طریقے سے آپ نے ہسٹری کے بارے میں بتایا, جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا چین اور USA کے درمیان 1970s میں, تو کافی عرصے بعد یہ چیز ہونا خوشائن چیز ہے. مجھے چاہیے, ہمیں پوری قوم کو چاہیے کہ اس چیز کو سرائیں. ڈاکٹر صاحب, ویسے اگر بات کریں, ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, چلیں ہر چیز اپنی جگہ چل رہی ہے, لیکن دوسری طرف سے ٹرمپ صاحب کی تو دھمکیاں ہی نہیں مک رہی. تو پھر انہوں نے دھمکی دے دی کہ اگر جلدی ایران نے جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھولا نہیں تو بہت سارے مطلب پاور پلانٹس ہیں, یا پھر انرجی کی بات کروں یا دیگر ڈی ایسیلینیشن والے جو پلانٹس ہیں اس کو اٹیک کریں گے. یہ دھمکیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مذاکرات کے درمیان یہ دھمکیاں آپ کو نہیں لگتا خلل ڈال سکتی ہیں؟ ہاں, یہ اصل میں ٹرمپ کے بارے میں تو کہا جاتا نہیں کہ جذباتی وہ ہے, پولیٹیشین ہے, اور US میں تو اس کے خلاف اس وجہ سے پروٹیسٹ بہت مظاہرے ہوئے. اس نے کہا تھا کہ میں امریکہ کو جنگ میں نہیں دکھلوں گا, لیکن جنگ نو وار پالیسی, ہاں نو وار پالیسی, لیکن وہ اس میں جو ہے نا ہی بیک ایکٹ آن دس پالیسی, یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. بالکل, امریکن پبلک بھی اس کو کرٹیسائز کری وجہ سے. تو لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ بھی ہے نا کہ اس کو کوئرسو ڈپلومیسی کے تناظر میں اگر دیکھیں کہ جب کوئی پاور ہوتی ہے نا, بگ پاور, اور وہ کسی بھی کنٹری کو مذاکرات کے دوران اس طرح کی باتیں کرتی ہے, تو وہ مطلب اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے دیٹ پاور ٹرائز ٹو سبڈیو, کہ اس پر پریشر ڈالے مذاکرات کے لیے بھی, اور مذاکرات کے دوران بھی اس کو مذاکرات سے پہلے اس کو ایک میسج دے رہے کہ مطلب میرے ٹرمز پر آ جاؤ. صحیح. تو یہ کوئرسو ڈپلومیسی اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اس میں ہوتے ہیں, جو کہ جنگ ہے تو جنگ میں تو سب کچھ ہوتا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں امریکہ اٹ آلسو از ناؤ اسٹیبلشمنٹ آلسو ناٹ ٹرائنگ ٹو, وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ہو جائے سیز فائر پہ, اور ایران بھی کافی لڑا ہے, اور میں بھی اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں کچھ بعض ممالک کی سپورٹ بھی ہو, یا جو بھی جس طرح بھی بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے. لیکن اسرائیل کے پر بھی وہ بھی کافی پریشان نظر آتے ہیں, پوری دنیا ہرمز کی وجہ سے, چونکہ بڑی امپورٹنٹ تقریباً 20% یا سے زیادہ تیل جو ہے اسی راستے سے گزرتے ہیں دنیا کا, اب نئے ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز سے. تو باب المندیب کو بلاک کرنے کی باتیں چل رہی ہیں جو اسی باغی ہیں یمن کی طرف سے, وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. ہاں, تو مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے. ہاں, مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لیکن ہوپ فلی نظر آتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہوپ فلی اس کا ہو جائے گا سیز فائر, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس وقت جو ہے نا اس کا کرائسس کا شکار ہے. تو یہ جو ٹرمپ اس طرح کی جو آپ نے بات کی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ مجھے لگ رہا ہے کوئرسو ڈپلومیسی یہ کہ وہ ایک اسٹرانگ بیان دے کر اور دھمکی دے کر کے وہ, کیونکہ وہ بھی سارے پریشان ہیں کہ کس طرح سے یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے نا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب, اللہ پاک نے جو پاکستان کو عزت دی ہے کافی عرصے پیچھے اگر جائیں, جو بھی آپریشن سندور ہوا تھا اس کے بعد سے الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی کی بات کریں یا پھر ملٹری ڈپلومیسی کی بات کروں خاص طور پر, وہ اوپر جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دی ہے. تو ابھی کشمیر کی طرف سے بھی ایک جو شخص ہے ان کا پیغام آیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے بڈگام کے علاقے سے, جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے. وہ کافی یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جذباتی بیانات تھے کہ بھائی اللہ اور رسول کے بعد ہماری جو نظریں ہیں وہ عاصم منیر پر ہیں. وہ بھی اسی طریقے کے توقع لگا کے بیٹھیں کہ شاید ابھی جو کشمیر جس حال سے گزر رہا ہے اس سے بھی ان کو چھٹکارا مل سکے. اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟
ہاں تو کشمیر کا تو مسئلہ کافی پرانا ہے. دیکھو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن تو یہی تھی, بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی ریفرینڈم ہو, اس کے مطابق فیصلہ ہو, لیکن انڈیا چونکہ وہ نہیں مانا اور وہ تو پورا کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا. لیکن جو ہمارے جو ٹرائبل ہیں وہ لوگ مل کر اور ہمارے فورسز کے ساتھ مل کر انہوں نے سب نے, لوگوں نے بھی اور فورسز نے بھی, وہ خود لوگوں نے انہوں نے بھی جو وہ ان سے بچا سکتے تھے, بالکل, تو وہ ایک جہاد کے تھرو اس طرح. تو ادروائز تو یہ تو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز تھے کہ ریفرینڈم کے تھرو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کا مہاراجا جو بھی لیڈر تھا اس نے انڈیا کو کہہ دیا اور وہاں سے فوج اتوار دیا. تو یہ تو مسئلہ ہے کیونکہ کشمیر میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی رہی ہے اور ظاہر ہے وہ لوگ تو نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ایڈمنسٹریشن ہر لحاظ سے پاکستان کی طرف ہی آنا چاہ رہے تھے. ہاں وہ ایک مسئلہ تو ہے ان کا. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور میرے خیال میں یہ زیادہ تر لوگ تو یہی چاہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہاں پر انڈیا کے انڈر وہ نہیں ہے, دے آر ناٹ سیٹسفائڈ. لیکن بس یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل اب ایسی ایک سیاست بن گئی ہے کہ اگر بالفرض ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بھی اپنی طرف سے جو بھی پریٹیکسٹ بناتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بھی کچھ ایسا ہے, کچھ حصہ پاکستان کے پاس بھی ہے, اور اس طرح کے ٹال مٹول اور ڈیلنگ ٹیکٹکس نا, تو اس میں پھر انٹرنیشنل پالیٹکس آ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اگر انڈیا اگر انٹرنیشنل باڈیز چاہے یا یونائٹڈ نیشنز چاہے تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن کیسے چاہے گی؟ اب دیکھیں آپ کی اگر آپ دیکھیں تو انڈین پروڈکٹس کے لیے انڈین جو مارکیٹ ہے یو ایس اکانومی کے ساتھ اس کا وہ ہے, تو کافی مطلب ہے کہ آپ ہسٹری اسی دیکھیں تو انٹرنیشنل بعض اوقات اس طرح کی پالیٹکس ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ نہ یونین ایکشن لے رہا ہے, ٹھیک ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. مطلب ادروائز اگر یو این ایز پر یو این سیکورٹی کونسل وہ ریزولوشن جو وہ اگر ہو جاتا تو بھی مسئلہ حل ہو جاتا, اور ابھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں, یو ایس کے بالفرض اگر امریکن کے ساتھ ٹرم ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ حل ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی اکانومی بھی وار اکانومی بھی ہے نا, یعنی اگر جنگ نہیں ہوگی تو اسلحہ نہیں بکے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو اگر انڈیا کا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو یہ جو ہمارے ویسٹ میں بڑے بڑے کانٹریکٹرز ہیں ویپنس کے, وار بینیفیشریز, ٹھیک ہے نا, ہاں وار بینیفیشری ہر جگہ پہ ہیں, صرف ہماری کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں ہر جگہ پر انہوں نے اس طرح کی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو کیش کرتے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ہاں بالکل. ادروائز یہ تو اگر آپ دیکھیں تو کشمیری اسٹارٹ سے یہ کہہ رہے تھے, ابھی بھی کہہ رہے ہیں, ابھی بھی اگر آپ اس میں یونائٹڈ نیشنز ایز پر یو این ریزولوشنز یا ایز پر یونائٹڈ نیشنز کوئی پروسیجر کے تحت ریفرینڈم کریں تو میں شیور ہوں کہ وہ انڈیا سے آزاد ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں بالکل ایسے ہی, چاہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو, چاہے وہ جس طرح بھی ہے, لیکن انڈیا سے وہ آزادی لیں گے. میں شیور ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ ہم آج ہی ہمیں آزاد کر دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کیونکہ اب رول میجورٹی ایک مسلم ہے, یہ بھی ہے, اور تو یہ ایک بڑا ایشو ہے ان کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت. تھینک یو. ناظرین آپ ڈاکٹر محمد شاہد صاحب کو سن رہے تھے, ہم نے بلوچستان کے حوالے سے کچھ نئے ڈیولپمنٹس جو ہوئے ہیں ملیٹنسی کے حوالے سے, اس پر بھی کافی اچھی گفتگو کی ان کے ساتھ. آگے چل کے جو مڈل ایسٹ میں کرائسس جاری ہے اس حوالے سے بھی کوشش کی, ان کا پوائنٹ آف ویو کافی اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پاکستان جس طریقے کے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے بالکل اس کو سراہا بھی جا رہا ہے, اور مزید ڈاکٹر صاحب نے ہسٹری کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا. پاکستان پہلے بھی یہ کردار ادا کر چکا ہے تو کافی ایکسپیرینس ہے ہمارا. انشاءاللہ آگے بھی حالات بہتر ہوں گے اور پاکستان اس میں نمایاں کردار ادا کرے گا. باقی آج کے پوڈ کاسٹ میں اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ.